فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں کتاب شہید انسانیت، مؤلف ہیں سید العلماء الحاج علامہ سید علی نقوی صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 25ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر ہے 377، عنوان ہے خیمہ گاہ حسینی پر ہجوم، اور باب نمبر 27واں جاری ہے، جو کہ انصار امام کے حالات اور حیرت انگیز قربانیوں سے متعلق تھا۔ جب تک حسینی جماعت اپنی مختصر تعداد میں صحیح پوری موجود تھی، اس وقت تک دشمنوں کے لیے آگے بڑھنا ممکن نہ ہو سکا تھا، لیکن اب جب حملہ اولیٰ کی ذیل میں 50 نفوس اس جماعت کے یک بارگی شہید ہو گئے اور جتنے انصار حسین باقی رہ گئے تھے، ان میں سے بھی کسی کے پاس سواری کے لیے گھوڑا نہ رہا، تو اب لشکر مخالف کو جرأت ہوئی کہ وہ خیام حسینی کا رخ کرے۔ اس موقع پر اگرچہ حسین علیہ السلام کے اصحاب کی تعداد بہت کم ہو چکی تھی، مگر پھر بھی ان کی شجاعت کا عالم یہ تھا کہ تاریخ کا بیان ہے، انہوں نے جنگ کی یہاں تک کہ دوپہر کا وقت ہو گیا۔ دنیا کی سخت ترین جنگ جو خلق خدا میں کبھی کسی کی نظر سے گزری ہو، یزیدی لشکر کی کوشش تھی کہ وہ کسی طرح پس پش پہنچ کر ان بہادروں کو گھیرے میں لے لے، مگر پش کی جانب سے ان کے خیمے تھے جنہیں امام کے حکم سے اس طرح ایک دوسرے سے متصل اور تناب اندر تناب کر دیا گیا تھا کہ انہوں نے ایک مضبوط دیوار اور حصار کی شکل اختیار کر لی تھی۔ اس طرف سے حملہ غیر ممکن تھا۔ عمر سعد نے یہ دیکھا تو حکم دیا کہ تنابیں کاٹ کر خیموں کو ان کے چپ اور راست سے گزار دیا جائے تاکہ پورے طور سے محاصرہ کرنا ممکن ہو سکے۔ اصحاب حسین نے جو دیکھا تو متفرق طور پر اپنے اپنے خیموں کے اندر داخل ہو کر منتظر رہے، یہاں تک کہ جب کسی خیمے میں کوئی داخل ہوتا کہ تنابیں کاٹ کر اس کو گرائے تو وہ فوراً قتل کر دیا جاتا اور لاش باہر پھینک دی جاتی۔ جب عمر سعد کو اپنی اس تدبیر میں بھی ناکامی ہوئی تو اس نے کہا کہ اچھا، کسی خیمے کے اندر جا کر گرانے کی کوشش نہ کرو، بلکہ ان سب خیموں کو آگ لگا دو۔ ظاہر ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا خیمہ اور حرم سرائے عصمت آپ کے اصحاب کی مسلسل خیموں کی قطار سے علیحدہ تھے۔ دشمن کے سپاہی جب ان خیموں میں آگ لگانے لگے تو امام نے فرمایا، آگ لگا لینے دو، اس لیے کہ جب وہ آگ لگا دیں گے اور شعلے بھڑکیں گے تو پھر وہ بھی اس طرف سے تم پر حملہ نہ کر سکیں گے، جو ان کا مقصد ہے وہ پورا نہ ہوگا۔ چنانچہ اصحاب حسین نے مدافعت چھوڑ دی اور لشکر آگ لگانے میں کامیاب ہو گیا، مگر نتیجہ نے ظاہر کر دیا کہ عمر سعد نے تدبیر جنگ کے لحاظ سے غلطی کی اور امام حسین کی رائے دشمنوں کے تجربے میں بھی بالکل صائب اور ثابت ہوئی، یعنی آگ لگا دینے سے دشمن کے لیے اس طرف کا راستہ بند ہو گیا اور اس کے بعد بھی مقابلہ سامنے ہی کی جانب سے کیا جا سکا۔ اس تدبیر کے بھی ناکام ثابت ہونے پر کمینہ تینت شمر بہت ناراض ہوا اور اس نے حملہ کر کے خاص خیمہ حسین پر نیزہ مارتے ہوئے کہا، آگ لگاؤ تاکہ میں اس خیمے کو اس کے رہنے والے سمیت جلا دوں۔ اس آواز کے سننے سے حرم سرائے عصمت میں ایک شور، نالہ و فریاد کا بلند ہوا۔ امام حسین علیہ السلام نے اس کو للکار کر فرمایا، اے شمر، تو آگ اس لیے منگا رہا ہے کہ میرے خیمے کو میرے اہل و عیال سمیت جلا دے، خدا تجھے آگ سے جلنا نصیب کرے۔ لشکر یزید کے دوسرے سرداروں نے بھی شمر کو منع کیا اور شبس بن ربیع نے
شمر کے پاس جا کر کہا میں نے آج تک ایسی شرمناک بات نہیں سنی جیسی تم زبان سے نکال رہے ہو، اور نہ اس سے بدتر اقدام دیکھا جس کا تم نے ارادہ کیا ہے۔ تم عورتوں کو خوفزدہ کرتے ہو۔ ان سب کی مخالفت سے مروب ہو کر شمر اپنے ارادے سے باز آ کر خیمے کے دروازے سے ہٹ گیا۔ اتنی دیر میں زہیر بن قین نے 10 بہادر ساتھیوں کو ساتھ لے کر حملہ کر دیا۔ اتنا سخت حملہ تھا کہ شمر اور اس کے ساتھ والی فوج کو خیموں کے پاس سے دور کر دیا، اور ابو غزہ ضبابی کو جو شمر کا خاص آدمی تھا قتل کر دیا۔ افواج یزید نے جو اپنے ایک سرکردہ ساتھی کو اس حملے میں قتل ہوتے دیکھا تو پورے جوش و خروش کے ساتھ ان 10 آدمیوں پر ٹوٹ پڑے اور سخت خونریز لڑائی ہوئی، مگر ان بہادروں نے بھی بڑی پامردی سے مقابلہ کیا، جس کے نتیجے میں دشمن کو شکست ہوئی۔ پھر بھی کثرت و قلت کا مقابلہ ہی کیا، صورت یہ تھی کہ اس مختصر جماعت کے 2-1 بھی قتل ہوتے تھے تو اس سے نمایاں کمی ظاہر ہونے لگتی تھی، برخلاف افواج یزید کے جو کثیر تعداد میں تھے، اس لیے جتنے بھی قتل ہوتے کچھ پتہ ہی نہ چلتا۔ جو اصحاب حسین اس کے بعد سے دوپہر کے وقت تک نماز ظہر کے ہنگامے سے پہلے شہید ہوئے، ان کے نام تاریخ میں یہ ہیں: بکر بن حی تمیمی عمر سعد کی فوج کے ساتھ کربلا آئے تھے، مگر جنگ چھڑنے کے بعد توفیق الہی دستگیر ہوئی اور امام حسین علیہ السلام کی طرف آ کر شریک جہاد ہوئے اور حملہ اولا کے بعد درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ اس کے بعد ہیں عمرو بن جنادہ بن کعب خزرجی۔ ان کے باب جنادہ بن کعب کا تذکرہ حملہ اولا کے مقتولین میں کیا جا چکا ہے۔ عمرو بن جنادہ کا واقعہ کربلا میں 9 یا 10 برس کا سن تھا۔ ان کی ماں بحریہ بنت مسعود تھی، جو اپنے شوہر کے ساتھ میدان کربلا میں موجود تھیں۔ جب جنادہ درجہ شہادت پر فائز ہو چکے تو ان کی بیوہ نے یتیم بچے کو ہدایت کی کہ وہ بھی جائے اور امام حسین کی نصرت میں جنگ کرے۔ بچہ خدمت امام میں آیا اور طالب اجازت ہوا۔ آپ نے اجازت دینے سے انکار کیا۔ بچے نے پھر رخصت طلب کی۔ آپ نے اصحاب کی طرف رخ کر کے فرمایا، ابھی تو اس کا باپ مارکہ جنگ میں قتل ہو چکا ہے، اب اگر یہ بھی قتل ہو گیا تو اس کی ماں کے دل پر کیا گزرے گی؟ یہ سن کر بچے نے کہا کہ آقا، میری ماں نے ہی تو مجھے بھیجا ہے اور انہوں نے ہی مجھے یہ جنگ کا لباس پہنایا ہے۔ باہر طور اجازت حاصل کر کے بچہ میدان میں آیا اور لڑ کر قتل ہوا۔ افواج یزید میں کسی بے رحم نے بچے کا سر کاٹ کر جماعت حسینی کی طرف پھینک دیا۔ شیر دل ماں نے بچے کا سر اٹھایا اور کہا، شاباش بیٹا شاباش، تو نے امام پر نثار ہو کر میرا دل خوش اور میری آنکھوں کو خن کیا۔ پھر اس نے سر کو فوج دشمن کی طرف پھینک دیا اور خود ایک گرز آہنی لے کر دشمنوں پر حملہ آور ہوئی، مگر امام نے اسے گوارا نہ کیا اور اس کو خیمے کی جانب واپس پلٹایا۔ ظہر کا ہنگام اور نماز ظہر کا ہنگامہ، صفحہ نمبر 380۔ لشکر یزید کو اب یہ فکر تھی کہ کسی طرح مہم جلد سر ہو جائے۔ اسی عالم میں ظہر کا وقت ہو گیا۔ ادھر ابو ثمامہ عمرو بن عبداللہ ساعدی نے امام کی خدمت میں عرض کی کہ مولا، یہ لوگ اب آپ کے بالکل قریب آ گئے ہیں اور یہ یقینی ہے کہ آپ پر آنچ آنے سے پہلے میں قتل ہو جاؤں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس نماز کو کہ جس کا وقت آ گیا ہے آپ کے ساتھ پڑھ لوں اور اس کے بعد خدا کی بارگاہ میں جاؤں۔ امام نے آسمان پر نظر کرتے ہوئے فرمایا، تم نے نماز کو یاد کیا، خدا تم کو نماز گزاروں یاد رکھنے والوں میں محسوب کرے۔ ہاں، یہ نماز کا اول وقت ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، ان لوگوں سے کہو جتنی دیر جنگ سے ہاتھ روک لیں کہ ہم نماز پڑھ لیں۔ اللہ اللہ رسول اللہ کا فرزند جس کے گھر سے نماز کی بنیاد قائم ہوئی ہو، وہ نماز کی خواہش کرے اور پوری نہ کی جائے، بلکہ مہلت کے سوال پر حسین بن تمیم صف سے باہر نکلے اور اس نے کہا کہ تمہاری نماز قبول نہیں ہے۔ صفحہ نمبر 381۔ عنوان اور شہید کا نام ہے حبیب بن مظاہر اسدی۔ نام و نسب: حبیب بن مظاہر بن ربائب بن اشتر بن خجوان بن فخس بن طریف بن عمرو بن قیس بن حارث بن سلبہ
بن دوران بن اسد، کنیت ابو القاسم، عرب کے مشہور شہسوار ربیعہ بن خود بن رعاب کے چچا زاد بھائی تھے۔ ابن کلبی کی روایت کے مطابق صحابی تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے تھے۔ شیخ طوسی نے انہیں صاحب امام علی علیہ السلام، پھر اصحاب امام حسین علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام میں درج کیا۔ حبیب ابن مظاہر، میثم تمار اور رشد حجری کی طرح حضرت علی ابن ابی طالب کے ان صحابہ با اختیاس میں سے تھے جنہیں آپ نے خاص طور سے علوم باطنی اور اسرار کی تعلیم دی تھی۔ سب سے پہلے جب معاویہ کے انتقال کی خبر کوفے میں پہنچی اور امام حسین علیہ السلام کو کوفے کی طرف بلانے کا خیال بعض دماغوں میں پیدا ہوا تو سلیمان بن سرد خزائی کے مکان پر شیعان کوفے کا اجتماع ہوا تھا۔ اس جلسے کی رودات سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس موقع پر حبیب ابن مظاہر بھی موجود تھے۔ صرف موجود ہی نہ تھے بلکہ وہ اس جماعت میں نمایاں اور ذمہ دارانہ حیثیت رکھتے تھے۔ چنانچہ جو پہلا خط امام حسین کے نام شیعان کوفے کی طرف سے بھیجا گیا تھا، اس میں سلیمان بن سرد وغیرہ کے ساتھ ان کا نام بھی خصوصیت کے ساتھ ثبت تھا۔ اور جب مسلم بن عقیل کو کوفے میں وارد ہو کر مختار بن ابی عبیدہ ثقفی کے مکان پر فروکش ہوئے تو سب سے پہلے اجتماع شیعوں کا جو ہوا، اس میں جناب مسلم نے امام حسین کا خط پڑھ کر سنایا تھا۔ اس موقع پر سب سے پہلی تقریر عابس بن ابی شبیب شاکری نے کی تھی اور اس کی تائید حبیب ابن مظاہر نے کی تھی، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ ہم دوسروں کے متعلق ذمہ داری نہیں لیتے، مگر جہاں تک ہماری ذات کا تعلق ہے ہر طرح امداد کے لیے آمادہ ہیں۔ میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچنے کے بعد سے وہ برابر ایسے مواقع کے منتظر رہتے تھے کہ دشمن کے ساتھ گفت و شنید کے ذریعے نصیحت کے فرض کو انجام دے سکیں۔ چنانچہ جب عمر ابن سعد نے قرہ بن قیس حنظلی کو امام حسین کے پاس بصیغہ مرسلات بھیجا کہ وہ قرہ بن قیس نے امام کے پاس آ کر عمر سعد کا پیغام پہنچا کر واپس جانا چاہا تو حبیب نے کہا، قرہ بن قیس، ظالم جماعت کی طرف کہاں جا رہے ہو؟ اس بزرگ کی نصرت کرو جس کے نانا کی بدولت خدا نے تم کو ہم کو اسلام کی عزت عطا کی۔ قرہ نے کہا، میں جا کر پیغام کا جواب کہہ دوں تو پھر اس مسئلے پر غور کروں گا۔ اس تقریر کا اثر قرہ کے دل پر ضرور ہوا تھا، چنانچہ بعد میں وہ کہا کرتا تھا کہ اگر ہڑ جاتے وقت اپنے ارادے مجھ پر ظاہر کر دیتے تو میں بھی ان کے ساتھ نصرت حسین کے لیے چلا جاتا۔ اس تاسف اور اظہار رنج سے ظاہر ہے کہ دل اس کا احساس سے معمور ہو چکا تھا اور ضمیر آمادہ کر رہا تھا، مگر اس میں قوت ارادی اتنی نہ تھی کہ وہ حر کی طرح اس خیال کو عملی جامہ پہنا سکتا، اور وہ اس کے سہارے کا محتاج تھا، اور یہ اس کی عملی کمزوری تھی کہ سہارا نہ ملنے سے اس کے قدم رک گئے۔ 9 تاریخ کی شام کو افواج یزید نے دفعتاً جماعت حسینی پر حملہ کر دیا اور امام نے ابو الفضل عباس کو کہا کہ مقصد دریافت کرنے کے لیے بھیجا، اور جناب عباس 20 سواروں کے ساتھ، جن میں زہیر ابن قین اور حبیب ابن مظاہر بھی تھے، ان کے سامنے گئے اور پوچھا کہ اس بے وقت اقدام کا کیا منشا ہے۔ جواب ملا کہ ابن زیاد کا حکم آیا ہے کہ یا تم سے بیعت لی جائے اور یا جنگ کی جائے۔ جناب عباس یہ کہہ کر کہ میں امام سے دریافت کر لوں تو آ کر تم کو جواب دوں، امام کی خدمت میں واپس آ گئے اور دوسرے اصحاب وہیں کھڑے رہے، تو اس وقفے کو بھی حبیب نے بیکار نہ جانے دیا۔ زہیر بن قین سے کہا کہ ان لوگوں سے تم کچھ گفتگو کرو اور نہیں تو میں کچھ بات چیت کروں۔ زہیر نے کہا، نہیں، آپ ہی گفتگو کیجیے۔ اس وقت حبیب نے مخالف مجمع کو مخاطب کرتے ہوئے یہ تقریر کی، سوچو تو کتنا برا انجام ہوگا پیش خدا اس جماعت کا جو اس کے سامنے جائے گی، اس حالت میں کہ اس نے اولاد رسول کا خون بہایا ہوا ہو اور ملک کے ان عبادت گزاروں کو قتل کیا ہو جو پچھلے پہر اٹھنے والے
اور کثرت سے ذکر الہی کرنے والے ہوں۔ عزرا بن قیس نے، جو ایک خفیف الحرکات مسخرہ انسان تھا، بات کاٹنے کے لیے پکار کر کہا، حبیب تم اپنی طرف ہر موقع پر ہر اشارہ کرتے رہتے ہو کہ میں بڑا عبادت گزار ہوں۔ یہ بے موقع مداخلت سن کر زہیر کو غصہ آ گیا اور انہوں نے کہا، عزرا اس میں شک ہی کیا ہے؟ بلا شبہ حبیب کا نفس ایسا ہے کہ جس کا خدا نے تزکیہ کیا ہے اور اس کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا کی ہے۔ شب عاشور حبیب بن مظاہر نے امام حسین علیہ السلام سے اجازت چاہی کہ وہ جا کر قبیلہ بنی اسد سے جو اطراف میں مقیم ہے آپ کی نصرت کی خواہش ظاہر کرے۔ چنانچہ امام نے اجازت دے دی اور حبیب نے بنی اسد کے مجمع میں جا کر وعظ و نصیحت کے ذریعے انہیں نصرت امام کے فریضے کی طرف توجہ دلائی، جس پر سب سے پہلے عبداللہ بن بشیر اسدی نے لبیک کہی اور پھر دوسرے لوگ بھی آمادہ ہو کر حبیب کے ساتھ جماعت حسینی کی طرف روانہ ہوئے، مگر یہ کہ اس واقعے کی خبر عمر سعد کو ہو گئی اور اس نے 500 سوار صد راہ ہونے کے لیے بھیج دیے، جن کے مقابلے کی یہ جماعت تاب نہ لا سکی اور سب لوگ واپس چلے گئے۔ ناچار حبیب خدمت امام میں تنہا واپس پہنچے۔ صبح عاشور جب امام حسین علیہ السلام نے اپنا تاریخی خطبہ کہا اور شمر نے انتہائی بے شرمی اور بے حیائی اور کمینہ فطرتی سے آپ کی تقریر میں مداخلت کی اور کہا، میں منافق ہوں اور خدا کی عبادت ایک حرف پر کرتا ہوں، یعنی صرف زبانی، اگر کچھ میری سمجھ میں آ رہا ہو تو آپ کیا کہتے ہیں؟ تو حبیب ابن مظاہر ہی تھے جنہوں نے اس گستاخی کا جواب دیا یہ کہہ کر کہ باخدا میں سمجھتا ہوں کہ تو خدا کے 70 حروفوں پر عبادت کرتا ہے، یعنی تیری عبادت مخلصانہ حیثیت سے نہیں بلکہ ہفتاد رنگ ہے، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ سچ کہتا ہے کہ تیری کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ امام کیا فرماتے ہیں، کیونکہ تیرے دل پر مہر لگ چکی ہے۔ پھر جب امام نے اپنی مختصر جماعت کو ترتیب دیا تو میسرہ کا سردار حبیب ابن مظاہر کو قرار دیا۔ جب مسلم بن اوسجہ مجروح ہو کر گرے اور امام حسین ان کے سرانے تشریف لے گئے تو حبیب نے، جو آپ کے ساتھ ساتھ تھے، مسلم کو ان کی شہادت پر مبارکباد دینے کے بعد کہا کہ اگر مجھے یقین نہ ہوتا کہ میں بہت جلد تم سے آ کر ملتا ہوں تو کہتا کہ کچھ وصیت کرو تاکہ میں اس وصیت کو پورا کروں اور اس طرح جو تمہاری قرابت اور مذہبی خصوصیت کا حق ہے اس کو ادا کروں۔ جواب میں مسلم نے امام حسین علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور تو کچھ نہیں وصیت بس یہ ہے کہ ان کی نصرت سے ہاتھ نہ اٹھانا۔ ظاہر ہے کہ اس وصیت نے حبیب کے دہکتے ہوئے جذبہ قربانی کے لیے ہوا سے کچھ کم کام نہ دیا ہوگا۔ پھر کہاں ممکن تھا کہ حسین بن تمیم کے اس گستاخانہ کلام کو، جس نے حسین کی جانب سے نماز ظہر کے لیے التواء جنگ کی خواہش پر کیا تھا، وہ ٹھنڈے دل سے گوارا کر لیتے۔ چنانچہ انہوں نے بتاب ہو کر کہا، قبول نہیں ہے رسول اللہ کے فرزند کی نماز تیرے خیال میں قبول نہیں ہے اور تیری نماز قبول ہے۔ حسین نے یہ سن کر حملہ کر دیا اور حبیب بھی مقابلے پر آ گئے اور انہوں نے اس کے گھوڑے کے منہ پر تلوار ماری، جس سے وہ الف ہو گیا اور حسین زمین پر گر گیا، مگر اس کے ساتھیوں نے بڑھ کر اسے اپنا حلقے میں لے لیا اور حبیب کے ہاتھ سے بچا کر لے گئے۔ اب حبیب میدان جنگ میں آ ہی چکے تھے اور ایمان کا جوش اور شجاعت کی امنگ، دشمن کی جرأت اور جسارت کا غصہ اور اس کے زندہ نکل جانے کا رنج، چنانچہ وہ اس مضمون کا شعر پڑھنے لگے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر تعداد میں تمہارے برابر ہوتے یا تمہارے آدھے بھی ہوتے تو تم ہمارے سامنے سے یقینی بھاگ جاتے، اے بدترین خلائق حسب و نسب اور اخلاق کے ملحوظ سے۔ پھر انہوں نے دوسرے شعر پڑھے جن کا مضمون یہ تھا کہ میں حبیب ہوں اور میرے باپ کا نام مظاہر ہے، میدان جنگ اور بھڑکتی ہوئی لڑائی کے ہنگام کا شہسوار ہوں، تمہاری تعداد ہم سے زیادہ ہے اور لڑائی کا
اور لڑائی کا سامان تمہارے پاس فراواں ہے، مگر ہم اپنی بات کے زیادہ دھنی اور مشکلات کے زیادہ برداشت کرنے والے ہیں۔ اس کے علاوہ حجت ہماری بالا، حقیقت نمایاں، فرض کی ادائیگی زیادہ اور دامن صاف ہے۔ ان اشعار میں حبیب نے اصحاب حسین کے کردار اور ان کی نفسیاتی خواص کو، جو ان کے ثبات اور استقلال کے ذمہ دار تھے، صاف طور پر بیان کیا ہے۔ حبیب نے سخت جنگ کی، یہاں تک کہ ایک تمیمی پہلوان نے جس کا نام بدیل بن سریم تھا، حبیب پر حملہ کیا۔ حبیب نے ایک ضرب شمشیر میں اس کا ان اشعار میں حبیب نے اصحاب حسین کے کردار اور ان نفسیاتی خواص کو، جو ان کے ثبات اور استقلال کے ذمہ دار تھے، صاف طور پر بیان کیا ہے۔ حبیب نے سخت جنگ کی، یہاں تک کہ ایک تمیمی پہلوان نے جس کا نام بدیل بن سریم تھا، حبیب پر حملہ کیا۔ حبیب نے ایک ضرب شمشیر میں اس کا کام تمام کیا، لیکن اسی کے ساتھ بنی تمیم کے ایک دوسرے شخص نے ان پر نیزے کا وار کر دیا، جس سے وہ زمین پر آ رہے ابھی اٹھنا ہی چاہتے تھے کہ ان کے پہلے کے شکست خوردہ حریف حسین بن تمیم نے ان کے سر پر تلوار لگائی، جس سے وہ بے جان ہو کر گر گئے، اور تمیمی جس کے نیزے کے وار نے حبیب کو زمین پر گرایا تھا، ان کا سر کاٹنے کے قریب آیا۔ تو حسین نے کہا، میں ان کے قتل میں شریک ہوں۔ تمیمی نے کہا، نہیں، کام میں نے تمام کیا۔ آخر حسین نے کہا کہ مجھے اتنا کر لینے دو کہ میں ان کا سر اپنے گھوڑے کی گردن میں باندھ کر ایک دفعہ لشکر میں گردش کر لوں، تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ میں نے ان کے قتل میں شرکت کی۔ پھر تم اس کو لے لینا اور ابن زیاد کے پاس لے جانا، وہاں سے جو انعام ملے گا اس میں حصہ نہیں لوں گا۔ پہلے تو تمیمی نے انکار کیا، مگر لوگوں کے کہنے سننے سے راضی ہو گیا۔ اس طرح گویا اس پہلی شکست کی خفت مٹائی جو اسے حبیب کے مقابلے میں حاصل ہو چکی تھی۔ حبیب کی شہادت کا امام حسین علیہ السلام پر گہرا اثر ہوا۔ صفحہ نمبر 387 ہے، عنوان ہے حر کی شہادت۔ حر بن یزید رہائی نے، جن کے حالات ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ وہ حملہ اولا میں اپنے گھوڑے کے پاؤں کٹ جانے کے بعد پیادہ ہو چکے تھے اور اس سے پہلے کئی مرتبہ لڑ بھی چکے تھے، اب حبیب کی شہادت کے بعد مضبوط ارادہ کر لیا کہ وہ شرف شہادت کو حاصل کر کے رہیں گے۔ چنانچہ انہوں نے میدان میں نکل کر یہ رس پڑھنا شروع کیا، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں قتل نہ ہوں گا جب تک کہ دشمنوں کو قتل نہ کر ڈالوں اور مارا نہ جاؤں، مگر پیش قدمی کی حالت میں آج تلواریں لگاؤں گا، فیصلہ کن تلواریں، نہ میرے قدم پیچھے ہٹیں گے، نہ کمزوری کا اظہار ہوگا۔ کبھی کہتے تھے میں شمشیر زنی کروں گا اس بہترین خلائق کی طرف سے جس کے قیام نے سرزمین حرم کو عزت بخشی۔ معلوم نہیں امام کا اشارہ تھا یا خود اپنی خواہش سے زہیر ابن قید نے حر کے ساتھ مل کر جہاد شروع کیا۔ حالت یہ تھی کہ اب ایک گھر جاتا تھا تو دوسرا بڑھ کر اس کو چھڑانے کی کوشش کرتا تھا۔ تھوڑی دیر یہی صورت قائم رہی، لیکن اس کے بعد پیادوں کی فوج نے حر کو سختی سے گھیر لیا اور زہیر کی مدافعت ناکام رہی۔ بہت سے لوگ ٹوٹ پڑے اور ایوب بن مسرح کے ساتھ ایک اور شخص نے کوفے کے شہسواروں میں سے مل کر حر کو شہید کیا۔ امام نے اپنے ناصر کی یہ قدر کی کہ جب اس کی لاش میدان سے اٹھا کر لائی گئی اور حضرت کے سامنے رکھی گئی تو آپ نے خاک اور خون حر کے چہرے سے صاف کرتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے، تم بے شک حر ہو، تمہارے والدین نے تمہارا نام بہت ٹھیک رکھا تھا، تم دنیا میں بھی حر ہو اور آخرت میں بھی حر ہو۔ مطلب یہ تھا کہ انسان کی حریت اور شرافت کا جوہر اس کے افعال ہی سے نمایاں ہوتا ہے۔ دنیاوی خواہشوں کی قید و بند میں گرفتار اور ہوا اور ہوس میں اسیر ہو کر حق اور ناحق کے امتیاز کو مٹا دینے والا ہرگز حریت ضمیر اور شرافت نفس کے جوہر کا مالک نہیں ہو سکتا۔ یقیناً حر نے تمام دنیاوی توقعات کو ٹھکرا کر حق کے راستے پر قدم رکھا اور وہ حر ثابت ہوئے اور حریت کے اصل جوہر کو انہوں نے اپنے عمل سے نمایاں کر دیا۔
صفحہ نمبر 388۔ اور شہید کا نام ہے ابو ثمامہ ساعدی۔ نام و نسب: عمرو بن عبداللہ بن کعب الساعد بن شرجیل بن شراحیل بن عمرو بن حشم بن حاشد بن جشم بن جیزون بن عوف بن حمدانی الحمدانی الساعدی۔ ابو ثمامہ ان کی کنیت تھی اور عرب کے شہ سواروں میں سے شیعان علی کے ممتاز افراد میں سے تھے۔ حضرت علی کی صحبت سے شرف یاب ہوئے تھے اور آپ کے ساتھ تمام لڑائیوں میں شریک ہوئے تھے۔ آپ کے بعد امام حسن علیہ السلام کی صحبت اختیار کی تھی، مگر امام حسن کے مدینہ روانگی کے بعد انہوں نے کوفہ ہی میں قیام باقی رکھا۔ جب مسلم بن عقیل امام حسین کے نمائندے کی حیثیت سے کوفہ آئے تو ابو ثمامہ نے گرم جوشی سے ان کی تائید کی، اور جب کوفے پر ابن زیاد کا تسلط ہوا اور جناب مسلم کو خونریزی کے آثار نظر آئے تو انہوں نے ابو ثمامہ کو یہ خدمت سپرد کی کہ وہ زر عنات اپنے پاس جمع کیا کریں اور اسلحہ جنگ خریدیں، اس لیے کہ وہ اس امر میں بڑی واقفیت رکھتے تھے۔ جناب مسلم کی شہادت کے بعد ابو ثمامہ مخفی طور پر کوفے سے نکل کر نافع بن ہلال کے ساتھ عراق کے راستے جماعت حسینی سے ملحق ہوئے۔ ان کی وفاداری اور فداکاری کا یہ یادگار واقعہ تھا کہ جب عمر بن سعد نے کثیر بن عبداللہ کو پیغام دے کر امام حسین کے پاس بھیجا تو ابو ثمامہ نے اس سے کہا اپنی تلوار باہر رکھ دو۔ جب وہ اس پر تیار ہوتے دکھائی نہیں دیا تو انہوں نے کہا اچھا میں تمہاری تلوار کے قبضے پر ہاتھ رکھے ہوں گا۔ چنانچہ اس نے یہ بھی منظور نہ کیا، اس لیے اسے واپس جانا پڑا اور عمر سعد کو دوسرا قاصد بھیجنا پڑا جس نے پیغام رسانی کے فرض کو انجام دیا۔ ظہر کی نماز کا وقت آنے پر ان کی فرض شناسی کا بہترین نمونہ تھا کہ اس سخت موقع پر بھی ان کے دل میں خواہش جاگزی تھی کہ میں نماز جماعت امام کی اقتداء میں پڑھ لوں، پھر خدا کی بارگاہ میں جاؤں۔ امام حسین اس پر اتنا خوش ہوئے کہ آپ نے ان کو دعا دی، فرمایا کہ تم نے اس وقت نماز کو یاد کیا، خدا تم کو نماز گزاروں میں محسوب کرے۔ اس کے بعد امام نے اصحاب سے فرمایا کہ ان لوگوں سے کہو اتنی دیر جنگ سے ہاتھ روک لیں کہ ہم نماز پڑھ لیں۔ اسی التوا کے سوال پر ہنگام ہو گیا تھا کہ جس میں حبیب ابن مظاہر اور حر درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ جیسا کہ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سوچ کر نہایت تکلیف ہوتی ہے کہ ابو ثمامہ کی یہ تمنا کہ وہ نماز ظہر امام کی اقتداء میں ادا کر لیں پوری نہیں ہوئی، بلکہ اسی ہنگامے میں اپنے قبیلے کے ایک شخص کے ہاتھ سے جو فوج یزید میں تھا وہ شہید ہوئے۔ صفحہ نمبر 389، عنوان نماز ظہر۔ جنگ ملتوی نہیں ہوئی تھی، ایسے موقع کے لیے شرع نے مخصوص حکم نماز خوف کا دیا ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ فوج کے دو حصے ہو جائیں، ایک حصہ دشمن سے مقابلہ کرے اور دوسرا حصہ نماز میں شریک ہو۔ وہ ایک رکعت امام کے ساتھ پڑھے اور باقی نماز تخفیف کے ساتھ فرادہ پڑھ کر تمام کر دے، اور جب یہ نماز ختم کر کے جائے اور دشمن کے سامنے کھڑا ہو جائے تو پہلا حصہ فوج کا میدان جنگ سے آ کر نماز میں شریک ہو، مگر یہ تو اس وقت ہو سکتا ہے جب فوج کی اتنی تعداد ہو کہ اس کے ایسے دو حصے ہو سکتے ہوں کہ ان کا ایک دشمن کے ساتھ اتنی دیر مقاومت کر سکے، دوسرا حصہ واپس آئے۔ مگر یہاں تو جماعت حسینی کی مجموعی تعداد بھی افواج مخالف کی کثرت کو دیکھتے ہوئے گویا کہ نہ ہونے کے برابر تھی، مگر امام نے ان کی شجاعت پر اعتماد کامل رکھتے ہوئے زہیر بن قین اور سعید بن عبداللہ حنفی سے فرمایا کہ تم دونوں میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ تاکہ میں نماز ظہر پڑھ لوں۔ چنانچہ یہ دونوں جانثار اصحاب کے تقریباً نصف جماعت کے ساتھ آگے بڑھے اور اپنے امام کے سامنے سینہ سپر ہو کر کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ حضرت نے نماز خوف ادا کی۔ یہ روایت طبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 252 پر۔ صفحہ نمبر 390 اور اگلے شہید سعید بن عبداللہ حنفی کوفے کے معززین شیعان علی میں سے تھے اور شجاعت اور عبادت کی صفت سے موصوف تھے۔ اہل کوفہ کے جو دعوتی خطوط امام کے پاس مکہ پہنچے تھے، ان میں سب سے آخری خط کو لے کر آپ کی خدمت میں پہنچنے والے ہانی بن ہانی شبئی
اور سعید بن عبداللہ حنفی تھے۔ امام حسین نے ان خطوط کا جواب بھی انہی دونوں کے سپرد کیا تھا، چنانچہ اپنے خط میں ان کے ناموں کا حوالہ بھی دیا تھا، اس طرح کہ ہانی اور سعید میرے پاس تمہارا خط لے کر آئے اور یہ دونوں سب سے آخری تمہارے نمائندے تھے جو میرے پاس پہنچے۔ اس کے بعد آپ نے تحریر فرمایا تھا کہ میں تمہاری جانب اپنے چچا زاد بھائی اور عزیز مسلم بن عقیل کو بھیجتا ہوں۔ یہ دونوں اس خط کو لے کر حضرت مسلم کے آگے روانہ ہو گئے۔ جب مسلم بن عقیل کوفے میں وارد ہو کر مختار کے مکان میں فروکش ہوئے اور کوفے والے آپ کے پاس جمع ہوئے تھے اور آپ نے امام حسین کا خط پڑھ کر سنایا تھا، تو عابس بن ابی، شبیب شاکری اور حبیب بن مظاہر کے بعد سعید بن عبداللہ حنفی کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے بھی نصرت اور وفاداری کا عہد کیا تھا۔ شب عاشور جب امام حسین علیہ السلام نے اپنا تاریخی خطبہ ارشاد کیا تھا کہ میں اپنی بیعت سے تمہیں آزاد کرتا ہوں، تمہارا جہاں جی چاہے چلے جاؤ، تو اصحاب میں سے مسلم بن اوسجہ کے بعد سعید کھڑے ہو گئے تھے اور انہوں نے اپنے جوش اور ولولے سے بھرے ہوئے الفاظ کہے تھے کہ خدا کی قسم ہم آپ کے ساتھ ہرگز نہیں چھوڑیں گے، بخدا اگر میں قتل کیا جاؤں پھر زندہ ہوں اور پھر جیتے جی جلا دیا جاؤں اور پھر میری خاک ہوا میں منتشر کی جائے اور میرے ساتھ 70 مرتبہ ایسا ہی سلوک ہو تو بھی میں آپ سے جدا نہ ہوں گا، یہاں تک کہ آخری مرتبہ بھی موت مجھے آپ ہی کے قدموں میں آئے۔ سعید کے لیے اپنی وفاداری اور جانثاری کے دعووں کے پورا کر دکھانے کا اب موقع آ گیا، اور جب امام حسین علیہ السلام نماز ظہر میں مصروف تھے اور آپ نے سعید اور زہیر بن قین کو بطور محافظ اپنے سامنے کھڑا کیا تھا، سعید نے یہ صورت اختیار کی کہ وہ خاص حضرت کے سامنے کھڑے تھے اور جو تیر آپ کی طرف آنے لگتا تھا اسے بڑھ کر اپنے اوپر روکتے تھے، یہاں تک کہ زخموں کی کثرت سے زمین پر گر کر جان بحق تسلیم ہوئے، اس حالت میں کہ 13 تیر ان کے جسم میں پیوست تھے۔ صفحہ نمبر 391 اور شہید کا نام زہیر بن قین بن قیس بجلی۔ اشراف عرب میں سے کوفے کے باشندے بہادر تھے اور متعدد لڑائیوں میں شریک ہو چکے تھے۔ جمل اور صفین کی لڑائیوں کے بعد سے مسلمان عثمانی اور علوی نام کی 2 جماعتوں میں تقسیم ہو چکے تھے۔ جو لوگ معاویہ کے طرفدار تھے ان کو عثمانی کہا جاتا تھا اور جو حضرت علی کی طرف تھے وہ علوی کہلاتے تھے۔ زہیر عام طور پر عثمانی جماعت سے متعلق سمجھے جاتے تھے اور بظاہر وہ اہل بیت نبوی کے ساتھ کوئی خاص تعلق نہ رکھتے تھے۔ زہیر 60 ہجری میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ مناسک حج بجا لانے کے بعد کوفے کی سمت جا رہے تھے کہ امام حسین کا ساتھ ہو گیا۔ اگرچہ زہیر بظاہر امام حسین کے ساتھ کوئی خاص عقیدت نہ رکھتے تھے، تاہم ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ آپ کی خاندانی وجاہت سے مروب ضرور تھے، یعنی انہیں یہ احتمال تھا کہ اگر حسین مجھ کو نصرت کی دعوت دیں گے تو میرے لیے رد کرنا اس کا ممکن نہ ہوگا۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ وہ حسینی قافلے سے دور رہتے تھے، مگر حسین علیہ السلام ان کی فطری صلاحیتوں سے واقف تھے، اس لیے منزل ضرورت پر امام نے زہیر کو بلا بھیجا، جس کے بعد سے زہیر بالکل امام حسین کے ساتھ تھے۔ ذو حسم کے مقام پر جب ہر کا لشکر حسینی قافلے کے صد راہ ہونے کی غرض سے آ چکا تھا تو امام نے اصحاب کو مخاطب کر کے جو خطبہ ارشاد کیا تھا، اس کے جواب میں زہیر نے والہانہ انداز سے فداکارانہ جذبات کا اظہار کیا تھا۔ اس کے بعد جب ہر نے امام کو کربلا پہنچ کر روکنا چاہا تھا اور نہر کے قریب خیمے برپا کرنے دینے سے بھی انکار کیا تھا، تو زہیر نے کہا تھا کہ ہمیں اتنی فوج سے جنگ کر لینے دیجیے، اس لیے کہ اس کے بعد اتنا لشکر آئے گا کہ اس سے مقابلہ کرنے کی ہم میں طاقت نہ ہوگی۔ اس کے جواب میں امام نے فرمایا تھا کہ میں جنگ میں ابتدا نہیں کرنا چاہتا۔ پھر 9ویں تاریخ کی شام کو افواج یزید کے ایک غیر متوقع حملے کے موقع پر جب ابو الفضل العباس بعد استفسار حال امام سے صورتحال معلوم کرنے گئے تو حبیب بن مظاہر نے افواج مخالف کو وعظ و پند شروع کیا تھا، اور عزرا بن قیس نے بد تہذیبی کے ساتھ دوران کلام میں مداخلت کی تھی، تو زہیر نے اس کا جواب دیا تھا کہ بے شک حبیب کے نفس کا خدا نے تزکیہ کیا ہے اور اس کی رہنمائی کی ہے۔ اے عزرا، میں تم کو نصیحت کرتا ہوں اور اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ تم اس جماعت کے ساتھ شریک نہ ہو جو گمراہی کی جماعت جو حمایت کر رہی ہے اور پاک نفوس کو قتل کرتی ہے۔ زہیر کی یہ آواز تعجب کے ساتھ سنی گئی تھی اور عزرا نے انہیں پہچان کر کہا تھا
کہ زہیر تم تو اس گھرانے کے شیعہ نہیں تھے، تم تو عثمانی گروہ میں سے تھے۔ اور زہیر نے کہا تھا اس وقت میرے یہاں کھڑے ہونے سے تو تم کو سمجھ ہی لینا چاہیے کہ میں شیعہ علی ہوں۔ خدا کی قسم میں نے نہ حسین کو کبھی خط لکھا تھا، نہ کوئی قاصد بھیجا تھا، اور نہ نصرت کا وعدہ کیا تھا، لیکن راستے میں اتفاق سے میرا اور ان کا ساتھ ہو گیا۔ جب میں نے انہیں دیکھا تو رسول اللہ یاد آ گئے، اور ان کی خاندانی خصوصیات کا مجھے خیال آ گیا، اور مجھے احساس ہوا کہ حقیقتاً دشمنوں کے ظلم اور تعدی کی میں مبتلا ہیں۔ بس میں نے طے کر لیا کہ مجھے ان کی مدد کرنی چاہیے اور ان کی جماعت میں داخل ہو کر اپنی جان ان پر فدا کر دینی چاہیے، خدا رسول کے اس حق کو ادا کرنے کے لیے جسے تم لوگوں نے ضائع اور برباد کر دیا ہے۔ پھر شب عاشور جب امام حسین نے اصحاب کو جمع کیا تھا اور انہیں اپنی بیعت کی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہونے کا اعلان کیا تھا، تو اصحاب میں سے مسلم بن اوسجہ اور سعید بن عبداللہ کے بعد زہیر نے بھی تقریر کی تھی اور کہا تھا بخدا میں پسند کرتا ہوں کہ ایک دفعہ قتل ہوں، پھر زندہ ہوں، پھر قتل ہوں، یوں ہی 1000 دفعہ ہو، لیکن آپ اور نیز آپ کے خاندان کے یہ جوان قتل ہونے سے محفوظ رہ جائیں۔ صبح عاشور جب امام حسین علیہ السلام نے اپنی مختصر فوج کو ترتیب دیا تو زہیر بن قین کو میمنہ کا افسر مقرر کیا، اور زہیر نے میدان میں نکل کر فوج مخالف کے سامنے ایک معرکۃ العارہ تقریر کی تھی۔ پھر جب لڑائی شروع ہو گئی اور افواج مخالف کے صفوف میں سے یسیار اور سالم میدان جنگ میں آئے اور عبداللہ بن عمیر کلبی مقابلے کے لیے نکلے، تو ان دونوں نے کہا تھا کہ ہم تم کو نہیں پہچانتے، ہمارے مقابلے کے لیے زہیر بن قین یا حبیب ابن مظاہر یا بریر بن خزیر کو آنا چاہیے۔ اس واقعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ زہیر فوج حسینی کے نمایاں افراد میں سے تھے جو دشمنوں کے نزدیک ممتاز حیثیت کے مالک سمجھے جاتے تھے۔ ان کی شجاعت کے کارنامے صبح عاشور سے ہنگام ظہر تک کے متعدد بار ظاہر ہو چکے تھے۔ چنانچہ ظہر سے پہلے جب شمر نے مخصوص خیمہ حسینی پر حملہ کیا اور اپنا نیزہ خیمے پہ مار کر کہا تھا کہ آگ لاؤ، میں اس خیمے کو اس کے رہنے والوں سمیت جلا دوں، تو زہیر نے اپنے 10 بہادر ساتھیوں کے ساتھ حملہ کر کے اس فوج کو پسپا کر دیا۔ پھر جب حبیب شہید ہو چکے اور ہر میدان نے جنگ میں آئے تو زہیر نے ہر کے ساتھ مل کر جنگ کی۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے سعید بن عبداللہ اور زہیر کو مامور کیا کہ تم میری حفاظت کرو یہاں تک کہ میں نماز ظہر ادا کر لوں۔ چنانچہ سعید بن عبداللہ نماز تمام ہوتے ہوتے اتنے زخمی ہو گئے کہ وہ جان بر نہ ہو سکے، اور زہیر نے بھی دست و بازو ان کے بھی جواب دے چکے تھے۔ پھر بھی نماز ظہر کے بعد جب دشمن بہت قریب آ گیا تھا تو زہیر بن قین نے اپنی آخری جنگ کی۔ اس وقت وہ بڑے جوش کے ساتھ کہہ رہے تھے، میں زہیر ہوں، قین کا فرزند، میں اپنی تلوار سے دشمنوں کو حسین کے پاس سے دور کروں گا۔ یوں ہی تھوڑی دیر تک وہ شمشیر زنی کرتے رہے۔ آخر کثیر بن عبداللہ شعبی اور مہاجر بن اوس دونوں نے ایک ساتھ ان پر حملہ کیا اور انہی کے ہاتھ سے وہ درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ یہاں پہ اپنے کلام کو روکتے ہیں اور ابھی مزید اصحاب باقی ہیں جنہیں شہادت کے درجے پر فائز ہونا ہے۔ انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں ان کا تذکرہ کریں۔